نہیں۔ دیکھیے بات سب سے پہلی یہ ہے کہ پاکستان از انفارچونیٹلی اے بیٹل فیلڈ بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ، اور اس حد تک تو پچھلے آپ 4-5 سالوں میں دیکھیں سینیریو بہت بہتر ہوا کہ پاکستان میں جو فرقہ واریت کا ایلیمنٹ تھا، پاکستان میں جو لسانیت کی بنیاد پہ تفریق تھی وہ بہت کم ہوئی۔ ابھی جو فرقہ واریت ہے وہ پورے ملک میں بالکل منیمائز ہو چکی ہے، صرف 2 علاقوں میں زیادہ ہے۔ نمبر 1 از بلوچستان اینڈ نمبر 2 از گلگت بلتستان۔ اب یہاں پر کیوں زیادہ ہے، اس کی اگر ہم لوگ ڈیپنس میں جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی سب سے اہم جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سی پیک کا روٹ گوادر سے شروع ہوتا ہے اور خنجراب پہ ختم ہوتا ہے۔ جب دشمن کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان اکنامکلی سٹیبل ہونے لگ گئے، پاکستان معاشی اس طور پہ بہتر ہو رہا ہے، معیشت اس کی سٹرونگ ہو رہی ہے، تو انٹرنیشنل انویسٹر ادھر آئے گا، یہ اپنے قرضے اتارے گا۔ جب اپنے قرضے اتارے گا تو امریکہ کے آگے جھکے گا نہیں، یہ اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے پاکستان پہ دباؤ نہیں ڈالا جا سکے گا۔ پاکستان انڈیا کو آنکھیں دکھائے گا، کشمیر پہ LOC پہ کوئی وائلیشن ہوگی تو پاکستان ان کے اندر گھس کے ان پہ وار کر سکتا ہے۔ پاکستان جب اکنامکلی سٹیبل ہوگا، پاکستان کسی کے قدموں میں نہیں بیٹھے گا، پاکستان کا حکمران کسی سے بھیک نہیں مانگے گا، پاکستان کا شہری جو ہے وہ باہر اسے جا کے نوکری تلاش نہیں کرنی پڑے گی، تو دنیا کو جو توقعات ہیں امت مسلمہ کو، یہ اس پہ پورا اترنا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اسے ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے پہلے BLA، BRA، BLF، BSO آزاد جیسی تنظیمیں بلوچستان میں بنائی گئیں۔ اسی طریقے سے سیپریٹسٹ موومنٹس جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں بنائی گئیں۔ جب دشمن نے یہ دیکھا کہ یار ہم پھر ناکام ہو گئے، اب انہیں کیسے تقسیم کرنا ہے، لسانیت میں تو ہم ناکام ہو گئے، انہوں نے اب فرقہ واریت کا یہ کام کیا۔ اب اگر تو کسی دوسرے مسلک کی طرف سے حملہ ہوتا تو وہ حملہ ہوتا کسی ذاکر پہ، کسی مولوی پہ، کسی پیر پہ، کسی ایسے بندے پہ جو کسی ہیلم آف افیئرس پہ کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک عام بیچارے مزدور بندے پہ نہ ہوتا۔ تو پھر اس پہ 2 کنٹرڈکشن یہ بھی ہیں کہ ایک داعش نے ذمہ داری قبول کی، دوسری BLA نے قبول کی۔ اب سینیریو کیا ہے کہ یہ دونوں تنظیموں نے قبول کی تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کا ریٹ بڑھے، امریکہ انہیں اپروچ کرے، ان سے مزید قتل کروائے اور ان کی ذرا مانگ بڑھے، کیونکہ دونوں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں بر صغیر میں۔ لہٰذا اس کو اس وقت قوم کو اور ریلیجیس کلیرکس کو جو رول پلے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ امت کو اور بالخصوص پاکستانی قوم کو تقسیم ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ پہلے بھی اس ملک کو تقسیم کیا گیا، لہٰذا اتحاد کا درس دینے کی ضرورت ہے۔ شہید بھائی، پرائم منسٹر صاحب نے آج بیان دیا کہ بلیک میل کیا جا رہا ہے، کیا ایسا بیان دینا چاہیے تھا ان کو؟ بے وقوف آدمی ہے وہ، اس نے اپنے ایک منشی کو بھیجا جسے اس نے کوئی اپنا مشیر بھی لگایا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو ہم، لیکن اسے اس نے بھیجا اور اس نے جا کے ایک اسٹوپڈ قسم کا جملہ بولا کہ وزیر اعظم آئیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ اب بندہ دیکھے وقت کی نزاکت کو کہ آپ کے اس جملے سے کتنا ایک فرقہ واریت کا تعصب پھیل سکتا ہے، اور وہ بھی آپ ان لوگوں کو جا کے کہہ رہے ہیں جو آپ کے اپنے ہیں، تو وہ کہیں گے یار ساڑھے اپنے انجن تب باقی تک کی حال ہو سکے۔ یہ میں انڈائریکٹلی کچھ چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور وہ اس منشی کو سمجھ آنی چاہیے اس بات کے بارے میں۔ اب دوسری جو آپ سینیریو دیکھیں کہ وزیر اعظم کہتے ہیں بلیک میل کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ اسے مزید فرقہ واریت میں الجھایا جائے۔ وزیر اعظم شوڈ امیجیٹلی وزٹ کوئٹہ اور وہاں پر وہ حالات کو بہتر کرے اور لوگوں کو دفنانے میں ان کا اپنا کردار ادا کرے، بلکہ اس ماں کے پاس جائے جو کہتی ہے کہ میرے اتنے میں جوان گواہ بیٹھی ہوں اپنے گھر کے، جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو عمران خان کو چاہیے کہ خود جا کے جنازے کو کندھا دے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بیوقوف آدمی کہتا ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان میں آئے، انویسٹمنٹ کرے، ہماری معیشت کو بہتر کرے۔ انٹرنیشنل انویسٹر کہے گا کہ یار ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، وزیر اعظم سیف نہیں ہے تو ہم کیسے سیف ہوں گے۔ تو پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج عمران خان کی وجہ سے انٹرنیشنل سطح پہ گیا ہے، جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ عمران خان جیسے تیسے بھی وزیر اعظم بنا، ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو عمران خان کو ایسی اسٹیٹمنٹ سے دینے سے پہلے اپنے لانے والوں سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ بھئی میں اس طرح کا بلنڈر مارنے لگا ہوں، کیا مار لوں یا نہ ماروں۔ شہید صاحب،